السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے۔ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا، صرف ترجمہ پڑھتے ہیں تو قرآن روح میں نہیں اترتا، اس لیے لفظوں کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آج ہم جب لفظوں کی ڈیپ میننگ پڑھیں گے تو آپ سب نوٹس لے لیں، ورنہ بھول جائے گا، اور اگر لکھا ہوگا تو آگے سکھانے میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ دعا سے شروع کرتے ہیں۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے۔ قرآن کا آغاز حمد سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حمد سب سے عظیم عبادت ہے۔ حدیثوں میں ہے الحمد رأس الشکر، حمد سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس کی تعریف میں انسان اس کی حمد کرے۔ حمد کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی حمد کا عمل جاری رہے گا۔ اس لیے جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کی آخر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ سورہ یونس آیہ 10۔ کیا پتہ چلا کہ جنت میں جنتی ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کی پاکی اور تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف انسان اور فرشتے بلکہ کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کی حمد کرتی رہتی ہے۔ اس لیے حدیثوں میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر، اور الحمد للہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے، دعا کہا گیا ہے حمد کرنے کو۔ اسی طرح فرمایا الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ الحمد سب تعریف، دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ال اور حمد۔ سب تعریف، دا پریز، اس کو خاص کیا گیا ہے۔ سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کا لفظ الہ سے ہے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ معبود خاص جس کی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ رب را با با سے ہے، اور رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پالنہار، پالنے والا، جو کسی کو دھیرے دھیرے پروان چڑھاتا ہے، وہ رب ہے۔ اور رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خالق، پیدا کرنے والا، کریٹر، مالک، اونر، اور مدبر، پلانر۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، ہر چیز کو پہلی بار پیدا کیا۔ ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں نا کہ فلانا بہت کریٹیو ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے ہی کسی چیز کو کریٹ کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوریجنیٹر ہے، پہلی مرتبہ پیدا کیا اس نے ہر ایک کو، پوری کائنات کو۔ وہ ہم سب کا مالک ہے، اور آسمان اور زمین کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی مدبر ہے۔ یعنی اس کی پلاننگ ہے کہ کب بارش آئے گی، کب ہوائیں چلیں گی، کب سورج نکلے گا، کب بچہ پیدا ہوگا، سب اللہ کی پلاننگ سے ہوتا ہے۔ تو ہم اس رب کی تعریف بیان کرتے ہیں جو کائنات کا مالک ہے۔ العالمین جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تمام جہان۔ عین لام میم سے ہے، اور لفظ علم سے بنا ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ اردو میں بھی ہم علم کا ورڈ یوز کرتے ہیں جھنڈے کے لیے، جو کسی گروپ کی نشانی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی ہر کریشن جس سے ہمیں اللہ کی پہچان آئے، وہ سب عالم ہے۔ تمام مخلوقات، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ کا عالم،
تو عالم، ہر طرح کا عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کی اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا رب ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ پہاڑ کے اندر جو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے نا، جو بظاہر چٹان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ مہیا کر رہا ہے۔ تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، ایون ایک فیملی میں رہنے والے لوگوں کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات ان کے جسم کے مطابق، ان کی جیسے ان کا رجحان کے مطابق ان کو مہیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، راہ میم سے ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ، کثرت، وسعت، بھر جانے کے معنی ہے۔ الرحیم اس کا بھی روٹ راہ میم ہے، بار بار مسلسل رحمت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر مسلسل رحمت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو الرحمن الرحیم یہ اللہ کا پہلا تعارف ہے، یہ اللہ کے 2 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، اور یہ اس کی سب سے پہلی صفت رحمت سے تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ کے پیغمبر رحمت ہیں، اللہ کی کتابیں رحمت ہیں، اس کی بھیجی ہوئی شریعتیں رحمت ہیں، اس کے احکامات اور تعلیمات رحمت ہیں۔ بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جذبہ رحمت کے 100 حصے کیے اور صرف 1 حصہ دنیا میں اتارا، باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہیں جو اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مظاہرہ کرے گا۔ ہم جو دنیا میں رحم و کرم، نرمی دیکھتے ہیں، ایک ماں کی اپنے بچے سے محبت، اس کی رحمت دیکھتے ہیں، وہ صرف 1 حصہ ہے، اور باقی 99 اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ رحمت کی 2 قسمیں، رحمت عامہ اور رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے تمام مخلوق پر ہے، مومن، کافر، جانور، چرند پرند سب پر ہے۔ مثلا لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کرنا اس کی رحمت خاصہ ہے، وہ مومن کو بھی کھلا رہا ہے، کافر کو بھی کھلا رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک جنگلی جانور جو اپنے بچے کو نہیں کھاتا وہ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور رحمت خاصہ جو صرف مومنوں کے لیے ہے، اللہ کی مدد، فضل، کرم، اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہم جعلنا منہم، یا اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرنا جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ اور اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک کا کیا مطلب ہے؟ مالکہ یملکو ہے کسی چیز پر قابو پانا۔ مالک مینس کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اتھارٹی ہے۔ مالک میں اختیار بھی ہوتا ہے اور اونرشپ بھی۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہر چیز پر اس کا اختیار بھی ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا۔ یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور الدین دانا یدینوں سے ہے، جس کا مطلب ہے بدلہ دینا، کسی عمل کی جزا یا سزا دینا۔ تو قیامت کے دن جو بھی ہم آج عمل کریں گے، قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اس کا قرآن میں سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، یوم ہم بارزون، جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے۔ لا یخفا علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے، یعنی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں، آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کوئی نہیں بولے گا اس وقت۔ تو پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ کہے گا، جس کے ساتھ تمام کافر و مسلمان کہیں گے، للہ الواحد القہار، فقط اللہ واحد قہار کی۔ اس دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ آج جتنے لوگ دنیا میں جو آج اللہ تعالیٰ کو بادشاہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں مانتے، لیکن قیامت والے دن کوئی اور مالک نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ننگے پاؤں بے لباس اٹھائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ نے یہ سن کر آپ سے پوچھا تو کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی؟
آپ نے فرمایا اس دن کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، اور وہ دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور مومنوں کے لیے وہ دن بہت کم ہوگا، لیکن کافروں کو وہ دن 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ ہم سب آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو میسج دے رہا ہے کہ تم ایک ذمہ دار انسان ہو، اپنی آخرت کی جواب دہی کے ذمہ دار ہو، تم سے تمہاری ایک ایک حرکت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ اس لیے چاہیے کہ آج ہم نیک اعمال کر لیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں، اور ساتھ ہی دعائیں بھی کریں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان کرنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔